اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے، آج کل یہ بڑا پرابلم چل رہا ہے کہ جو ایچ بی ہے وہ کم ہو رہا ہے، بچوں میں بھی کم ہوتا ہے، ایون کہ بڑوں میں بھی کم ہو جاتا ہے. تو ایچ بی جو طریقے ہیں بڑھانے کے اس کو پورا کرنے کے 14 اس کا میرا خیال لیول ہوتا ہے 12 یا 14 جو نارمل ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے ایک بندہ اس کو شوگر بھی ہے تو وہ اس کو کیسے بڑھائے، کیسے پورا کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نہیں بھائی یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایچ بی لیول کم کیوں ہو رہا ہے. بے شمار ریزن ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ خود چھیڑ خانی کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرما چکے ہوئے ہیں، سورہ روم میں آیت نمبر 30 ہے، چیپٹر نمبر 30 اور ورس آیت نمبر بھی 30 ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی چھیڑ خانی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب فطرت اور نیچر میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے. ہم کہاں سے خرابیاں کر رہے ہیں اپنی فطرت اور نیچر میں، اور جب ہماری نیچر فطرت بگڑتی ہے، اپنی اصل سے دور ہٹتی ہے، تو خرابیاں شروع ہوتی ہیں. بے شک. سب سے پہلے تو آگے ہمارا فاسٹ فوڈ آ گیا، جنک فوڈ آ گیا، فروزن فوڈ آ گیا، ڈبوں کے جوس آ گئے، ڈبوں کے دودھ آ گئے، اور اس کے بعد برائلر مرغی آ گئی. اس کے بعد یہ ولیتی انڈا آیا. جب ولیتی انڈا آئے گا، ولیتی مرغی آئے گی، تو پھر آپ کے پاس ولیتی ڈاکٹر بھی آئے گا، آ گیا. پھر اس کے بعد ولیتی دوائیاں بھی آ گئیں. پھر پیچھے کیا بچا؟ ولیتی تبوت ہی رہ گیا، وہ بھی آنا شروع ہو گیا. پھر ولیتی تبوت بھی آ گیا. اب دیکھنا ہے کہ ہم فطرت اور نیچر کے قریب کیسے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں جو بھی چیز تناول فرمائی، جو کی روٹی، جو کا دلیا، اور کبھی کبھار گندم کی روٹی بھی آپ نے تناول فرمائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں سے کبھی بھی میدا یا میدے جیسی کوئی چیز تناول نہیں فرمائی، یا وہ اناج نہیں تناول فرمایا جس کے اندر فائبر نہ ہو. میں بات اناج کی کر رہا ہوں. ہم پیچھے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات پہلے کر چکے تھے، تو کئیوں نے نیچے سے کہا کہ آپ نے کھجوریں بھی کھائیں، آپ نے کدو بھی لیا، آپ نے فلاں بھی لیا، تو ان میں تو فائبر نہیں تھا. وہ یار یہ عقل کے اندھے ایسے ہیں، عجیب و غریب ہیں، ویلے بیٹھے گھر میں عجیب قسم کے کمنٹس لکھ دیتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک ہی جواب دیتا ہوں اس بارے میں. کبھی آپ نے دیکھا میں نے کسی کا کوئی جواب دیا؟ جو گالیاں لکھ رہا ہے وہ اپنی نیچر، اپنی فطرت، اپنی تربیت کا ظاہر کر رہا ہے. بالکل. کوئی نیچے یہ لکھتا ہے کہ جناب یہ تو MBBS ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو میں نے کب کہا کہ میں ہوں؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کلیم کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بتا رہا ہے اور میں اس میں کوئی، آپ نے یاد ہے ایک دفعہ پیچھے بھی آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کوئی جواب تو دینا، آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو بتائیے. میں نے کہا جی کوئی بھی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ کسی جاہل سے پوچھتے ہیں تو جس نے غذا کی کتاب ہی نہیں پڑھی، اس کو کیا پتا؟ آپ اس ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے اور وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جس نے خود غذا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. آج تک پوری دنیا میں کہیں بھی MBBS ڈاکٹر جتنے بھی پاکستان سمیت جہاں بھی بن رہے ہیں، کسی کو غذا کی کتاب ہی نہیں پڑھائی جاتی اور آپ اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ایچ بی بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے، وہ بیچ میں رہ گئی. اس میں یہ ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب رہنا ہے، تو پھر ہمیں یہ پرابلم ہی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہو گئی ہے تو ہمیں بکرے کا گوشت یخنی بہت اچھی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پائے بہت اچھے ہیں اس کے لیے. لیکن اگر یورک ایسڈ بڑھا ہو؟ وہ سر یورک ایسڈ کو کچھ نہیں کہتا، یورک ایسڈ کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے اس سے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بیف سے ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. ریڈ میٹ بیف ہے. ٹھیک ہے. بڑا گوشت. ریڈ میٹ میں آپ کا مٹن نہیں آتا. ٹھیک ہے. آپ کی فش سی فوڈ والی جو ہے وہ نہیں آتی اس میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ پائے کھا لینے چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بکرے کی کلیجی لیں، اس کو شوربے والا بنا کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور طریقہ ہے جو ہم طب کے پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ آپ بکرے کی کلیجی لے کے آئیں، اچھا بکرا ہیلدی کو صحت مند ہو، صاف ستھری کلیجی ہو، بیمار جانور نہ ہو، وہ چھوٹے چھوٹے اس کے آپ نے چھری کے ساتھ پیس کرنے ہیں، قیمہ ٹائپ کے تھوڑے سے ذرا بڑے ہو. اور اس کے بعد اس کو آپ نے خشک توے کے اوپر چولہے پہ توا رکھیں، اس کو ذرا گرم کر لیں. جب توا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر وہ کلیجی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا پورے توے پہ پھیلا دیں. اوپر کو ڈیر نہیں لگانا، ذرا لیول رکھ کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آنچ ذرا تیز رکھیں اور اس کو بھون لیں. وہ اس کے اندر ایک جو پانی سا اس کا نکلتا ہے اور جو اس کے اندر
سیکریشنز کچھ رطوبات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ برن ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ اس کو جب تھوڑا سا لگنے لگے تو ظاہر اسی میں سے پانی سا نکل رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو پلٹا دیں، ہلاتے رہیں ذرا اس کو تاکہ جلے نا، تو آہستہ آہستہ وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ سمجھیں کہ اچھی طرح بھن گئی ہے اور ڈرائی بھی ہو گئی ہے، اور اس میں اب کوئی وہ آپ کو ایسے کوئی پانی یا کوئی چیز ایسی اس کے اندر سے جو اپنی رطوبات چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہی اب، اور یہ واقعی اندر سب کچھ خشک ہو گیا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور گرم کر کے اور تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کے بعد آپ اس کو نیچے اتاریں اور اس کو سائے میں رکھ کے خشک کر لیں، اور اس کے بعد اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اچھا، آپ کے ایچ بی لیول کو اس طرح سے اتنے کمال سے بڑھاتا ہے۔ پاؤڈر کتنا کھانا ہے؟ چھوٹا بچہ ہو تو آپ اس کو 2-3 چٹکیاں، جو بچے کمزور ہوتے ہیں جن کا خون نہیں بنتا یہ ان کے دے سکتے ہیں آپ، جیسے تھیلیسیمیا کے بھی بچے ہیں، بلڈ کینسر کے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، کڈنی کے پیشنٹس ہیں۔ اور جو بڑا ہو ½ ٹی اسپون، اس سے ذرا بڑا ہو تو آپ فل ٹی اسپون کر لیں، اس سے بڑا ہو فل تو وہ 1 ٹیبل اسپون بھی لے سکتا ہے، نہیں تو 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام اس کا پاؤڈر جو ہے کس ٹائم کھانے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ جب مرضی لے لیں، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو وہ آپ اس کو لیں، بہت کمال کی چیز ہے آپ کے ایچ پی کے لیے۔ اچھا، زبردست، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا آپ نے ایک زبردست نسخہ، کیونکہ بچوں کے اور مزے کی بات ہے کہ آپ اس کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے گا، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور یہ ہر گھر میں اب کلیجی بھی ان قریب آنے والی ہے۔